مع الله في لألآت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر شخص ہی رزق میں بے برکتی کا ذکر کرتے ہوئے، رزق میں بے برکتی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب رزق میں بے برکتی کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ رزق میں بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص مہینے کے لاکھ روپے کما رہا ہو، لیکن لاکھ روپے کمانے کے باوجود بھی اس کے خرچے پورے نہ ہو رہے ہوں، اس کے گھر کے معاملات اور مسائل حل نہ ہو رہے ہوں، اور مہینے کے آخر میں جا کے اس کے پاس کچھ بھی نہ بچتا ہو، تو یہ ہے رزق میں بے برکتی۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ مہینے کا آ رہا ہو، آپ لاکھوں روپے مہینے کے کما رہے ہوں، یہ رزق میں برکت ہے، بلکہ نہیں۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مہینے کے 20-25 ہزار کما رہے ہوں، اور 20-25 ہزار کمانے کے باوجود بھی آپ کے سارے خرچے آسان طریقے سے پورے ہو رہے ہوں، آپ کے جتنے بھی معاملات ہوں وہ حل ہو رہے ہوں، اور مہینے کے اینڈ میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہو، تو یہ ہوتی ہے رزق میں برکت۔ تو اس کا رزق میں برکت کا تعلق پیسے کے زیادہ کمانے یا کم کمانے سے نہیں ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت ڈالتا ہے تو کم پیسے کمانے والا شخص بھی اس تنخواہ کے اندر، اس پیسے کے اندر بآسانی اپنا گزارا کر لیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے تو مہینے کے لاکھوں کمانے والا شخص بھی اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتا اور پریشان نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ میں مہینے کے لاکھوں روپے کماتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، میرے خرچے پورے نہیں ہو پا رہے، میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ اور اسی معاشرے میں ہمیں ایسے افراد بھی ملتے ہیں جو مہینے کے 20-25 ہزار کماتے ہیں، لیکن وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سارے معاملات بھی حل ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو تو زیادہ مال نہ مانگو، بلکہ مال میں برکت کی دعا مانگو کہ رب العالمین ہمارے مال میں برکت عطا فرما، کیونکہ اللہ نے اگر برکت ڈال دی تو آپ چاہے تھوڑے پیسے ہی کیوں نہ کما رہے ہوں، وہ تھوڑے پیسے ہی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اگر برکت اللہ نے نہ ڈالی تو آپ مہینے کے لاکھوں روپے کمائیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے، آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اب رزق میں برکت کیسے پیدا کی جائے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں احادیث کا مفہوم یوں ملتا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے اور انسان کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے اور عمر میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اور استغفار کثرت سے کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہمارے پر گناہ کا بوجھ بھی بہت ہے، ہمارے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور استغفار کی برکت سے ہمارے رزق میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی اور ہماری زندگیوں میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی۔ اب کثرت سے استغفار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح لیں اور پورا دن بیٹھ کر پڑھتے رہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھتے رہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 313 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے، 313 مرتبہ، تو 313 مرتبہ پڑھنا کثرت سے پڑھنا شمار ہوگا۔ تو اگر ہم دن میں 5-6 منٹ نکال کر 313 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو ہم کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے گا، ہماری زندگیوں میں بھی برکت پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔